مرتضی امین شاہ اب بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کشتہ عشق رسول جناب جانشین خطیب الاسلام حضرت والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ آل و مہار شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود پاک پڑھی بابا بابا ضرور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله بعد السلام اور بعد از حمد بحضور خدائے حضور کو برتر اور نعت بحضور سرور کائنات علیہ السلام اور ہدیہ عقیدت بحضور اولیاء کرام خصوصاً سادات مشایخ آل و مہار آج کی اس محفل پاک کا منعقد ہونا جہاں میرے لیے باعث تسلی و تشفی ہے اور میرے لیے باعث حوصلہ افزائی ہے وہاں ان تمام ملکی حالات کے اندر اس کے پیش و خم کے اندر اور خدائے پروردگار کی عطا کردہ آزمائشوں کے سائے سے گزرتے ہوئے آج اس مقام پر اکٹھا ہونا یہ آپ سب کے لیے بھی باعث برکت و باعث رحمت ہے میری دعا ہے کہ خدائے پروردگار اس محفل کی برکات کو ہمیشہ ہم پر قائم و دائم فرمائے یہ سلسلہ درس حدیث جو ہم نے شروع کیا تھا کچھ سال قبل اللہ پاک اس کو اسی انداز سے قائم و دائم فرمائے اور اس کے فیض و برکات نسل در نسل ہماری اور آپ سب کی نسلوں پر جاری و ساری فرمائے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال کے بعد میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تقریباً 1.5 سال کے بعد دوبارہ ہم اس قابل ہوئے اور اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس قابل ہوئے کہ ہم پھر اس سلسلہ درس حدیث کا آغاز کر سکیں اسی مقام پر سن 2002 سے سن 2003 سے لے کر سن 2007-08 تک یہیں پر درس قرآن ہوتا رہا
اب آپ جانتے ہیں آپ تشریف لاتے رہے، یہاں کی رونق بڑھاتے رہے. تو آج پھر اسی مقام پر کچھ انتظامی حوالے سے میرے لیے آسانی تھی، لوگوں کا پہنچنا آسان تھا، اور سلسلہ تبلیغ کے حوالے سے بھی شہر کا مرکز ہے، یہاں پر بیٹھ کر تبلیغ کرنا یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے. اس حوالے سے ارادہ کیا کہ حضرت خطیب الاسلام کی رہائش گاہ پر جہاں پر آپ نے اپنی عمر کے شب و روز گزارے، تو یہاں پر دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کیا جائے. ویسے بھی میری خواہش تھی کہ آپ سب کے آنے سے، آپ کی درود و صلوات کی صداؤں سے میرے گھر میں بھی برکت پڑ جائے گی. الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے. صاحبان وقار، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ درس حدیث میں اسلام اور ایمان کا موضوع شروع کیا، ایسے ہی ہے. اور اس سلسلہ درس حدیث کے اندر جب ہم نے ان کی اسلام اور ایمان کی تعریف کو بیان کیا، اس کی تشریح کی، تو حالت ایمان پر آتے ہوئے ہم نے اس کی مختلف شاخوں اور اس کی تفصیلات کو ہم زیر لب لائے، اور ان کی ذیلی شاخوں کو بھی زیر لب لائے. میں نے شروع میں بیان کیا تھا 70 شاخیں ہیں ایمان کی، یاد ہے آپ کو؟ اور ان کی پھر ذیلی شاخوں پر بھی ہم ہلکا ہلکا اشارتاً گفتگو کرتے چلے گئے. دام وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ سمندر کو کوزے میں بند کر سکیں، اور پھر جب حضور لب کھولتے ہیں تو حکمت کے موتی رولتے ہیں. اب حضور کا ایک لفظ، اس کی تفسیر اور تشریح کون بیان کرے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. ہم تو فقط اشارتاً بات کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو سلسلہ چھیڑ رکھا تھا، جس پر گفتگو چل رہی تھی، وہ ایمان رسالت پر تھا، رسالت پر ایمان تھا. اور اس رسالت پر ایمان کے اندر پھر ذیل میں آگے بڑھتے ہوئے، جیسے کہ آپ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ حدیث کی 23ویں نشست ہے. 23rd کتنی 23ویں نشست ہے. اس کے اندر ہم الایمان بالنبی و شرف رسالتی، یہ ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے. پچھلی جو 10-22 قائم کیا تھا، اس کے اندر ہم نے علم غیب پر گفتگو کی تھی، اور یہ شرف رسالت کے ذیل میں آتا ہے. کس کے ذیل میں آتا ہے؟ ایمان نبی پر گفتگو ہو چکی تھی. شرف رسالت پر گفتگو چل رہی ہے. جو حضور کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمائے ہیں، جو رسالت کے شرف ہیں، ان پر ایمان ہمیں کس انداز سے لانا ضروری ہے ہمارے لیے، اس پر گفتگو چل رہی تھی. اگر موضوع واضح ہو گیا ہے تو میں آگے بڑھنے کی اجازت چاہوں گا. تو آج ہم 23ویں نشست قائم کر رہے ہیں اسی ذیل کے اندر، اور آج شرف رسالت کے ذیل میں جن ایمان کی ذیلی شاخوں پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس کے اندر 2 ہیں. اور اسی حوالے سے میں نے موضوع کی 2 آیات کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے مقام پر جس موضوع کو چھیڑنا ہے ہلکا سا، وہ ہے حضور کے قلب اطہر کا نیند میں بھی بیدار رہنے کا بیان. حضور کا قلب اطہر کا نیند میں بھی، سوتے ہوئے بھی بیدار رہنے کا بیان. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب میں قلب اطہر کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد فقط یہ قلب نہیں ہوتا ہمارا، یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ قلب نہیں ہے. یہ وہ قلب ہے جو آپ کے مکمل نفس کے اندر موجود ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. اس کی خاص جگہ متعین نہیں ہے کہ یہاں پر یہ قلب ہوگا. یہ وہ قلب ہے جس سے آپ کے روحانی احساسات بھی قائم رہتے ہیں، اور آپ کے جسمانی احساسات بھی قائم رہتے ہیں. یہ وہ قلب اطہر ہے کہ اگر وہ بیدار ہو تو آپ اپنے منصب پر قائم رہتے ہیں. اگر وہ قلب آپ کا سو جائے تو آپ اپنے منصب کی ڈیوٹیاں انجام نہیں دے سکتے. آپ جس منصب پہ ہوتے ہیں، اگر آپ کا وہ قلب سو جائے تو آپ جس چیز کا بھی فن رکھتے ہیں، سوتے ہوئے اپنا وہ فن نہیں دکھا سکتے. یہ اس قلب اطہر کی بات ہے جو مصطفیٰ کا قلب اطہر ہے، کہ حضور سوتے ہوئے بھی حضور کا وہ قلب اطہر بیدار رہتا ہے. یعنی مصطفیٰ سوتے ہوئے بھی اپنے منصب پر قائم رہتے ہیں اور اپنے منصب کی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں. اس چیز کا بیان ہے. اور دوسرا جو ہم نے بیان کرنا ہے اسی شرف رسالت کے ذیل کے اندر، وہ نماز میں اصحابہ کرام کا حضور کی طرف متوجہ ہونے اور آپ کی تعظیم بجا لانے سے ان کی نماز میں کوئی نقص واقع نہ ہونے کا بیان.
ان کی نماز میں حضور کی طرف متوجہ ہونے سے ان کی نماز میں کسی قسم کے کوئی نقص واقع نہ ہونے کا بیان، یعنی کوئی نقص ان کی نماز میں واقع نہیں ہوتا جب وہ نماز میں بھی حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ حضور کی پکار پر لبیک کہتے ہیں تو ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ اس سے متعلق ہے، توجہ ہے آپ کی۔ تو اسی ضمن میں نے 2 آیات کریمہ کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جو پہلی آیت ہے وہ سورہ ہود کی آیت 120 ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 ہے، جس کو ہدیہ کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اور اس آیت کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اور کافر کہتے ہیں اس رسول پر قرآن ایک بار یعنی اکٹھا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا۔ کافر کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ جو رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ جو قرآن ہے یہ تمام یکجا کر کر اکٹھا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشے، طاقت عطا کرے، حضور کے قلب کو طاقت عطا کرے، اس لیے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، اس کو آہستہ آہستہ پڑھ کر مصطفیٰ کو سنایا ہے، یعنی تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جس کو میں نے ہدیہ کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ خدائے پروردگار نے اپنے حبیب پر قرآن کو اکٹھا کر کے ایک دم سے اس انداز سے نازل نہیں کیا بلکہ بتدریج کیا۔ جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے وحی لے کر آتے اور مصطفیٰ کی بارگاہوں سے ہدیہ کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خدا نے خود ہی فرمایا کہ میں چاہتا یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کے قلب کو قوت نصیب ہو جائے، حضور کے قلب کو بولیے طاقت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، بیٹا بیٹھ جائیے، آپ یہ حرکت رہو، بیٹا بیٹھو آپ، شاباش۔ اب یہ چونکہ تمہیدی کلمات ہیں اور ان کا آپ کے دل و دماغ میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھیے جس کمرے میں اندھیرا ہے، توجہ ہے آپ کی، اندھیرا ہے واسی صاحب، اور ایک دم سے اس کمرے کے اندر آپ ہزار واٹ کے کئی بلب جلا دیں، ایک دم سے جلا دیں، تو ایک دم سے جو روشنی ہوتی ہے اس سے ہماری اکثر آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، ہم آنکھیں جھپکا لیتے ہیں۔ ہم اگر کمرے سے اندر اندھیرا ہے، باہر دھوپ کی تیز روشنی ہے، میں دوپہر کے وقت باہر ہوں اور سورج میرے سامنے پڑتا ہو، تو جیسے ہی میں اندھیرے والے کمرے سے باہر نکلوں گا، سورج کی طرف آؤں گا تو ایک طرف میری آنکھیں جھپک جائیں گی، چونکہ میری قوت اتنی نہیں ہے کہ میں اس روشنی کو جذب کر سکوں۔ اگر وہی اسی کمرے کے اندر میں پہلے لیمپ جلاؤں، تھوڑی سی لائٹ ہو، اس کے بعد ایک اور بلب جلاؤں، تو آہستہ آہستہ میری آنکھیں مانوس ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو پھر مجھے آنکھیں جھپکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میری آنکھیں اس نور سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی لیے خدائے پروردگار نے اپنے نور کو بتدریج، اپنے کلام کے نور کو بتدریج مصطفیٰ پر نازل کیا تاکہ حضور کو جذب کرنے میں آسانی ہو۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس کے حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ حضور کے بشری لبادے کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، نوری حقیقت سے متعلق گفتگو نہیں کر رہا، کیونکہ نوری حقیقت پر جب وہ کلام ربی اترتا ہے تو مصطفیٰ کو تو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حضور پر پہلی وحی آئی تو حضور پر کب کبھی ہلکی سی طاری ہو گئی، تو یہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے تھا چونکہ حضور کا بشری لبادہ تھا، جس کی وجہ سے حضور کو ہلکی سی کب کبھی طاری ہوئی تھی، ورنہ حال یہ ہے، کلام ربی کی طاقت یہ ہے، اس کا جاہ و جلال یہ ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب خدائے پروردگار نے مصطفیٰ کے نور سے قلم کو تخلیق کیا، سب سے پہلے بولیے جب قلم کو بنایا تھا، کرسی کو بنایا تھا، اور خدائے پروردگار نے لوح کو بنایا تھا۔ بیٹھ جائیے نواز صاحب، تھوڑی دیر بیٹھیے، وہاں پر بیٹھ جائیے۔ اب جب درس ہو رہا ہے تو کوئی حرکت نہ کیجیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ خدائے پروردگار نے اپنے حبیب کے نور کے حصے کیے تھے، یاد ہے آپ کو میں نے یہ گفتگو کی تھی نور مصطفیٰ سے متعلق، کس طرح سے خدا نے نور سے اس زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، تو اس کے اندر بیان کیا تھا کہ قلم کو بنایا،
پھر لوہ کو بنایا تھا، کرسی کو بنایا، عرش کو بنایا. یہ کہا تھا نا. تو جس وقت خدائے پروردگار نے قلم کو نور مصطفیٰ سے بنایا، حضور کے نور سے خلق کیا، تو کہا کہ اے قلم لکھ لکھ لکھ. تو جب ایک لفظ بولا خدا نے قلم کو اور مخاطب ہوئے اللہ قلم کی جانب توجہ کی، تو خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ 1000 سال تک وہ قلم خوف سے کانپتا رہا تھا. ایک کلمے کا اثر یہ تھا، ایک لفظ کا اثر یہ تھا کہ 1000 سال اور وہاں کے 1000 سال، جہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس حساب سے وہ 1000 سال تک وہ قلم جو ہے وہ خوف سے بولیے کانپتا رہا تھا. خدا نے جب پانی پر توجہ کی، خدا نے جب عرش پر توجہ کی، تو وہ کانپنے لگ گئے تھے، ان کے اندر کپکپی طاری ہو گئی. پھر جب خدا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو تمام کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو گیا. یعنی مصطفیٰ کے نام نامی کی لطافت ایسی تھی، حلاوت ایسی تھی کہ ان سب کو سکون مل گیا. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ تو قلم ہے جو نور سے بنے ہیں. تو جو نور سے بنے ہیں وہ خدا کی توجہ کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے بلکہ خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو مصطفیٰ کی ذات گرامی پر جب کلام ربی آیا، غار حرا کی خلوتوں میں آیا، تو ہلکی سی کپکپی طاری ہوئی. قلم کا حال تو تھا کہ 1000 سال تک وہ ڈرتا رہا تھا، لیکن مصطفیٰ صرف بشری رفاتے کی وجہ سے ہلکی سی کپکپی طاری ہوئی، اور وہ بھی خدا کی شان کے مطابق تھا، وہ خدا کے مقام کے مطابق تھا. توجہ ہے آپ کی؟ اور یہی کلام ربی خدا فرماتا ہے اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی کی بنا پر، خوف کی بنا پر وہ پہاڑ پھٹ جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلم کانپتا رہا، پانی کپکپاتا رہا، عرش کپکپاتا رہا، جب تک کہ نام محمد نہ لکھا گیا. توجہ ہے آپ کی؟ اور خدا فرماتا ہے میں اس کلام کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتا. خدا نے نور کو پہاڑ پر بھیجا، طور پر بھیجا، طور پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. تو کوئی چیز بھی خدا کے کلام کو قبول کرتے ہوئے اتنا سکون نہیں پا رہی جتنا سکون محمد مصطفیٰ نے پایا. ہیرا کی خلوتوں میرے محمد نے اس پورے نور قرآن کو اپنے سینے پر روک کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ خدا کا کلام کسی مٹی پر نہیں آیا بلکہ اس نور پر آیا، جس نور کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چند ستارے، وہ تاوی نور محمد والا دیندہ سی نشیارے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ قلب اطہر کی طاقت ہے. کس کے قلب کی طاقت ہے؟ تمہارے اور میرے آقا و مولا کے دل کی طاقت ہے کہ حضور کس انداز سے قلب اطہر پر اللہ کے کلام کو قبول کرتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کا قلب قوت پائے، طاقت پائے. اب چونکہ درس حدیث ہے، میں نے موضوع کی آیت کو بیان کیا، ہلکی سی تشریح پیش کی. اب ہم آتے ہیں حدیث کی جانب. متفق علیہ الفاظ ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. اور حضرتنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن، توجہ ہے آپ کی، وہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، کس نے؟ ابو سلمہ نے بن عبد الرحمن نے روایت کیا کہ انہوں نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ رمضان میں رسول اللہ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. رمضان میں اور بولے غیر رمضان یعنی باقی مہینوں میں بھی حضور 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ متفق علیہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے. پہلے 4 رکعتیں پڑھتے حضور، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور پھر عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو ادا کرنے کے حسن و طوالت کے متعلق کچھ نہ پوچھو. کیسے پڑھتے تھے،
حضور کا انداز کیا تھا، بس وہ سوال نہ کرو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ حضور پڑھتے کیسے تھے۔ پھر فرمایا دوسری مرتبہ پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کو ادا کرا کہ حسن و طوالت کے متعلق بھی کچھ نہ پوچھو۔ حضور کی نماز سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر 3 رکعتیں پڑھتے، پھر بعد میں 3 رکعتیں پڑھتے، اور وہ کیا ہیں؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں، بند ہوتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ میں اگلی حدیث کو بھی ملا کر پھر اس کی تشریح پیش کروں گا، لیکن چھوٹا سا ہمارا ایک نقطہ ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر بیان ہوا کہ رمضان اور غیر رمضان میں، ٹھیک، اس وقت میں صرف اس حدیث پر اتفاق کر رہا ہوں، اور بھی حدیثیں ہیں جس کے اندر تہجد کی نمازوں کی تعداد، رکعتوں کی تعداد، اس کے بارے میں حکم آیا۔ یہاں پر لوگوں کو تھوڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، اور اس حدیث کو کچھ محدثین نے اس کو نماز تراویح کے باب میں بھی رکھا ہے، لیکن اس حدیث کو نماز تراویح کے باب میں رکھنا بنتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں دونوں کے اندر حضور 11 رکعتیں اس طرح سے ادا کرتے تھے، جو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ تراویح کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی غلط، یہ تراویح کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ حضور کی تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تہجد کی، جو حضور کبھی نہیں قضا کرتے تھے، کبھی نہیں اس کو روکتے تھے۔ تو فرمایا چاہے رمضان ہوتا چاہے غیر رمضان ہوتا، تراویح کی نماز حضور نے کبھی زیادہ پڑھی، تھوڑی بڑی، وہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن اس مقام پر یہ فرما رہے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، حضور 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ تہجد کے اندر حضور کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ سیکنڈ چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور وتر پڑھنے سے پہلے آرام کیا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، کچھ دیکھیں آرام کرتے تھے، پھر اٹھ کر حضور وتر ادا کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر وہ جو وتر ادا کرتے تھے اور وہ جو درمیان کا وقفہ ہوتا تھا سونے کے بارے میں، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ تہجد کے بارے میں اور وتر کے بارے میں یہ احکامات ضروری تھے جو میں آپ تک پہنچانے تھے، لیکن اب میں اگلی حدیث کو ساتھ ملا کر پھر آپ کو بیان کر دوں گا کہ حضور کے جاگنے کی کیفیت کیا ہے۔ تو جو ہے اگلے الفاظ بھی متفقن علیہ ہیں، بخاری مسلم دونوں میں آئے ہیں۔ دیکھیں یہ درس حدیث ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ سمجھانے والی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے معاملات آتے ہیں جب آپ کے جذبات کو خطاب کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی ذرا آپ کی عقلوں کو خطاب کرنا، ذرا غور سے سنیے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ٹھیک، میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیا لگتی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کے پاس رات گزاری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرمایا، رات کا قیام۔ اب اس سے مراد تراویح کی نماز نہیں ہے، قیام اللیل تہجد کی نماز ہے، حضور نے قیام کیا اس کے لیے۔ جب رات کا کچھ حصہ رہ گیا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور لٹکے ہوئے مشکیزے سے مختصر وضو کیا۔ کیا کیا؟ مختصر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کی میں تخفیف اور پانی کے قلیل استعمال کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی بیان کیا کہ حضور نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ وضو کو مختصر کس طرح سے کیا۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ جو وضو کے واجبات تھے صرف حضور نے وہ ادا کیے۔ تو جو ہے آپ جانتے ہیں وضو کے اندر کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ فرض ہوتے ہیں، تو صرف حضور نے جو واجب فرض چیزیں تھیں بس وہ ادا کی۔ تو جو ہے آپ کی اس انداز سے حضور نے وضو کیا۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میں نے بھی آپ ہی کی طرح وضو کیا، جیسے حضور نے کیا میں نے بھی ویسے کیا، اور پھر آ کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیفٹ سائڈ پر۔ کس طرف؟ لیفٹ،
بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنے دائیں جانب کر لیا. کس طرف کر لیا؟ رائٹ سائڈ کر لیا. تو یہاں پر بھی یہ چیز واضح ہو گئی کہ جب کوئی شخص کھڑا ہو، دو بندے ہیں جماعت کر رہے ہیں، تو جماعت کرنے کے لیے ایک سامنے کھڑا ہے تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کے قریب آ کے کھڑا ہوتا ہے. جب تک ایک دوسرا شخص اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے تب تک آپ پوری مصلی کی جگہ نہیں چھوڑتے، آپ پہلے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور بائیں طرف نہیں کھڑا ہونا بلکہ دائیں طرف آ کے کھڑا ہونا ہے. اب یہ ہو چکا تو پھر نماز ادا فرمائی جو اللہ نے چاہی. پھر حضور لیٹ کر سو گئے. سننے والی بات ہے، حضور لیٹ کر سو گئے. حدیث کے الفاظ ہیں اور خراٹے لینے لگے. حضور ہلکے ہلکے خراٹے لینے لگے. پھر نماز فجر کے لیے بلانے والا خادم، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ وہ ذرا بلال تھا، وہ حاضر ہوئے تو آپ ان کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز ادا فرمائی. بیٹا بیٹھ جائیے. کیا ہوا؟ اب آپ نے یہاں سے دوبارہ نہیں ہلنا کسی نے. اب جہاں جگہ ملتی ہے ایسے اگر آپ ہلانگ کے آئیں گے تو اس طرح سے محفل کا جو ایک توجہ ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. اللہ بیٹھیے، ابھی بیٹھے رہیے گا. اب مزید کوئی شخص جو ہے وہ آگے آنے کی کوشش نہ کرے. پھر نماز فجر کے لیے بلانے والا خادم کون ہے؟ حضرت بلال. وہ حاضر ہوئے، آپ ان کے ساتھ نماز میں تشریف لے گئے، نماز ادا فرمائی. لیکن حضور نے وضو نہیں فرمایا. لیکن حضور نے سوئے گئے، خراٹے لیے، خراٹے لیے سو گئے، پھر اٹھے. لیکن حضور نے بولیے، حضور نے وضو نہیں کیا. ہم نے حضرت عمر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھیں سوتی تھی اور دل نہیں سوتا تھا، کہ حضور کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اور مصطفیٰ کا دل نہیں سوتا. آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر آپ کو اونگ بھی آ جاتی ہے ہلکی سی جس کے اندر آپ کے ہوش آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو آپ پر دوبارہ وضو کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. تو وضو ٹوٹ گیا آپ کا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. مصطفیٰ نیند میں گئے، خراٹے بھی لیے، اٹھے، اٹھ کر پھر نماز فجر ادا کی. لیکن مصطفیٰ کے لیے وہ حکم قائم نہیں ہوا جو تمہارے ہمارے لیے ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے لیے فرمایا ہے کہ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کہ حضور کی مثل کوئی نہیں ہے. تم اونگتے ہو، سوتے ہو، تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. مصطفیٰ خراٹے لیتے ہیں، مصطفیٰ کا وضو پھر بھی نہیں ٹوٹتا. پھر کہتے ہو نبی ہم جیسے، پھر کہتی ہو کہ نبی ہم جیسے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اس آیت کو آپ نے اس حدیث پاک کو سنا، اکرم صاحب آپ نے اس حدیث کو سنا. اس میں حکم آیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں پر میرا دل میرا قلب نہیں سوتا. دیکھیں قلب اگر ہمارا سو جائے تو ہم اپنے منصب پر قائم نہیں رہتے. یہی وجہ ہے کہ خدائے پروردگار نے سورہ طور کے اندر نبی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، کہ اے نبی ہر لمحے ہر آن اپنے پروردگار کی وحی کا انتظار کر، اپنے رب کے حکم کا انتظار کر. یعنی نبی سویا ہوا ہے، حکم یہ ہے کہ انتظار کر. انتظار کرنا یہ سوتے ہوئے شخص کی کیفیت نہیں ہے، جاگتے ہوئے شخص کی کیفیت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا کہ تو اللہ کے رب کے حکم کا ہر وقت انتظار کر. یعنی مصطفیٰ نیند میں ہے، خواب میں ہے، تب بھی اپنے منصب نبوت پر قائم ہے. اور حضور سوتے ہوئے بھی اپنے منصب کی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں. جس طرح سے جاگتے ہوئے انجام دیتے ہیں ویسے سوتے ہوئے انجام دیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ مصطفیٰ ہے کہ نیند میں ہے. تم ڈاکٹر ہو، اگر ڈاکٹر صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ ڈاکٹر مسعود صاحب، ڈاکٹر صاحب بیٹھیے نا، بیٹھی تشریف رکھیے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اگر جاگ رہے ہیں تو ڈاکٹر ہیں. آپ اگر سو جائیں گے تو آپ اپنے منصب کی ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتے. سوتا ہوا شخص مریض کو چیک نہیں کر سکتا. توجہ ہے؟ رسل میاں آپ پروفیسر ہیں،
آپ جاگتے ہوئے پروفیسر ہیں، سوتے ہوئے چاہے تو پروفیسر کہیں، پر آپ پروفیسری ادا نہیں کر سکتے، آپ بچوں کو پڑھا نہیں سکتے۔ توجہ ہے، میں خطیب ہوں، میں جاگتے ہوئے خطابت کر رہا ہوں، سوتے ہوئے میں خطابت نہیں کر سکتا۔ ادیب اگر جاگ رہا ہے تو لکھے گا، سوتا ہوا شخص لکھ نہیں سکتا۔ مستری جاگتے ہوئے عمارتیں بنائے گا، سوتا ہوا مستری عمارتیں نہیں بنا سکتا۔ لیکن خدا حبیب کے بارے میں فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ جیسے جاگتے ہوئے منصب کی ڈیوٹی ادا کرتا ہے، ویسے سوتے ہوئے بھی ادا کرتا ہے۔ جیسے حضور جیسے جاگتے ہوئے اپنے منصب پر ہیں، ویسے سوتے ہوئے منصب پر ہیں۔ تو یہ تو حضور ہے نا۔ آؤ میں تجھے حضور کے ایک ایسے غلام کی بات سناؤں۔ حضور تو حضور ہیں کہ وہ بھی سو رہا ہے پر رب سے تجارت کر رہا ہے۔ وہ سو رہا ہے، حضور کے تو کیا کہنے، غلامی رسول کا شرف دیکھو، نسبت مصطفیٰ کا شرف دیکھو کہ غلاموں کا عالم کیا ہے، کہ غلام کس طرح سے سوتے ہوئے اپنے منصب پر رہ کر کاروبار کرتے ہیں۔ امام غزالی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، دیگر نے بھی بیان کیا کہ شب ہجرت تھی، ہجرت کی رات تھی، مصطفیٰ مدینے چلے گئے، پیچھے چھوڑ گئے علی کو اپنے بستر پر لٹا کر۔ توجہ ہے آپ کی بات سے صاحب؟ خدائے پروردگار نے، امام غزالی فرماتے ہیں، شب ہجرت جبرائیل اور میکائیل کو اپنے پاس بلا لیا اپنی شان کے مطابق، اور مخاطب ہوا میرا اللہ ان سے کہ میں نے تم دونوں کے درمیان مخاط کر دی ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، تو تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے، اپنی عمر دوسرے کو دے دے۔ جیسے حضور نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مخاط کی تھی نا، تو فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھی مواخات کر دی ہے، تو کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے، میں نے دونوں کو بھائی بنا دیا ہے۔ تو دونوں نے کہا، جبرائیل اور میکائیل نے کہا کہ اے پروردگار، ہم ایک دوسرے کو اپنی عمر نہیں دے سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمریں تیری تسبیح و تحلیل میں گزریں، اس لیے ہم ایک دوسرے کو اپنی عمر نہیں دے سکتے۔ تو خدا نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل اور میکائیل، تم تو میرے محمد اور علی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تم تو میرے نبی اور علی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تم ایک دوسرے کو عمر نہیں دے رہے، پر جب میں نے